بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ تمام سننے والے دوستوں اور ساتھیوں کو میرا سلام. آج بہت عرصے کی کوشش کے بعد یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کی جائیں، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک ایسا طوفان اٹھا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، اور بالخصوص جموں کشمیر کے حوالے سے، کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. بے شمار لوگ ایسے اس فری سوشل میڈیا کی وجہ سے اس وقت اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ سچائی کیا ہے اور غلط بات کہاں ہے. اور یہ بدقسمتی ہے کہ ضمیر نام کی چیز جو ہے وہ بہت دور دور تک دیکھنے میں نہیں مل رہی ہمیں، اور اس کی وجوہات میں چلتے چلتے بیان کروں گا. کہ یہ شعبہ جسے ہم کشمیر کا مسئلہ کہتے ہیں، یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اور سیاسی مسئلہ جو ہوتا ہے اس میں دو تین بنیادی عنصر ہوتے ہیں. ایک کہ آپ کی سیاسی تربیت ہو، دو آپ جس مسئلے پر بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ نے تحقیقات کی ہو، جو آپ سے پہلے لوگ یا سینئر لوگ ہیں ان سے ان کی کمپنی میں بیٹھے ہوں، ان سے کچھ سیکھا ہو، اور تیسری چیز جو ہے وہ کہ آپ نے سیاسی عمل میں حصہ لیا ہو. تو اس حوالے سے میں پہلے اپنا تعارف کرواؤں گا. میرا نام ہے ڈاکٹر مصفر حسن. میں شعبے کے لحاظ سے یا اپنے پروفیشن کے لحاظ سے ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں. آج کل میں برطانیہ کے اندر چائلڈ سیکائٹری میں کام کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں 1990 سے وابستہ ہوں. جموں کشمیر کی جو بھی تحریک تھی، جو بھی وہاں سلسلہ شروع ہوا تھا، اس سے میں وابستہ ہو گیا تھا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں جن کو اپنا قائد مانا ان کی رحلت کے بعد، ان کا نام ہے کیش خورشید، ان کا نظریہ اور ان کی جدوجہد کو میں نے اسٹڈی کیا. 88 میں ان کی شہادت ہوئی، اور 2 سال میں نے ان کی جو بات چیت تھی، ان کے جو نظریات تھے، ان کو میں نے اسٹڈی کیا، ان کے ساتھیوں سے ملا، اور اس کے بعد میں نے اس معاملے کو جوائن کیا. اس دوران میری بے شمار لوگوں سے جو کشمیر سے اس وقت آئے بارڈر کراس کر کے، ان لوگوں سے بہت ملاقات رہی. اور بہت سے لوگ جو تھے وہ مظفر آباد کے ہسپتال میں داخل ہوتے تھے، جو برفوں میں رستے وہ کراس کرتے تھے سرحد. تو اس کی وجہ سے ان کی بہت سا نقصان ہوتا تھا. کسی کے پاؤں کی انگلیاں خراب ہو جاتی تھیں، کسی کو اور چوٹ لگ جاتی تھی. تو وہ اتفاق سے پھر وہاں ہمیں ان سے ملاقات کا ایک بہت اچھا موقع ملتا تھا. ان کی خدمت کی بھی کوشش جتنی ہو سکتی تھی وہاں کرتے تھے. اس کے بعد پھر راولپنڈی میں ان کے کیمپس لگے، اور اس میں بھی بہت سے نوجوانوں سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی، ان کے حالات دیکھے. اور یہ معاملات ایسے ہیں کہ جن کو ابھی اس وقت تو بیان کرنا مناسب نہیں، لیکن جو تفصیل ہے پچھلے 30 سالوں کی، اس پر میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ اپنے جو تجربات ہیں ان کو شیئر کیا جائے گا. تو یہ ایک بات تھی. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ میں 2000 میں راولپنڈی چھوڑ کر برطانیہ آ گیا، اور یہاں آ کر میں نے یہاں کی مقامی سیاست میں جو ہے حصہ لینا شروع کیا. اور سن 2010 میں یہاں لنکاشائر کاؤنٹی کونسل کا رکن منتخب ہوا. یہاں پھر ہم نے کشمیر کے دوستوں کے ساتھ بھی بات چیت شروع کی اور ملاقاتیں شروع کیں. اور اسی دوران مجھے پاکستان میں 1990 میں ایک انتہائی سمجھ بوجھ رکھنے والے، تعلیم یافتہ، اس وقت نوجوان تھے، آج کل تھوڑی درمیانی عمر میں چلے گئے ہیں، ارشاد ملک ایڈوکیٹ، ان کے ساتھ میرا رابطہ 1990 میں ہوا تھا. اور وہ رابطہ اب بھی جاری ہے. یعنی گزشتہ کوئی 30 سال ہو گئے ہیں کہ جناب ارشاد ملک صاحب سے میرا ایک بڑا قریبی تعلق ہے. ان کی جماعت جو ہے وہ یہ شبیر شاہ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، اور ان کی نمائندگی کرتے ہیں برطانیہ اور یورپ میں بھی. اور وہاں بھی
راولپنڈی میں ان کا دفتر تھا، مظفر آباد میں بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی، تو ان کو میں نے ایک مخلص اور انتہائی قابل سیاسی رہنما کے طور پر جانا۔ تو آج میرے ساتھ اس گفتگو میں جو ہم 5 فروری کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا جموں کشمیر اور پاکستان کے دوستوں کے اوپر، پاکستان کی عوام کے اوپر کیا اثرات ہوئے، اور اس کا جسے یوم یکجہتی کا نام دیا جاتا ہے، گزشتہ تقریباً 31 سال سے یہ یوم منایا جا رہا ہے، تو اس کے کیا اثرات ہماری تحریک پر، ہمارے لوگوں پر، اور عموماً جو پاکستان والے لوگ ہیں ان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ ویلکم ٹو دا شو جناب ارشاد ملک صاحب۔ شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب۔ آپ کی رائے میں معلوم کرنا چاہوں گا 5 فروری کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کی، تو میری یہی گزارش ہوگی کہ اگر ہم کشمیر پہ بات کرنے اگر لگ جائیں تو پھر بہت وقت اسی میں گزر جائے گا، کیونکہ آپ بھی اگر شروع ہو جائیں گے ماشاءاللہ، کیونکہ آپ کی فیملی کا کشمیر کے ساتھ اتنا ڈیپ روٹڈ تعلق ہے، تو ہم بھی بچپن سے ہی اس میں لگے ہوئے ہیں، تو لیکن اچھا یہ رہے گا ہم صرف 5 فروری جیسا آپ نے حکم کیا اس پر ہی بات کریں گے۔ ٹھیک۔ اور یہ اس 5 فروری کو جو پچھلے 30 یا 31 سال سے منایا جا رہا ہے پاکستان میں، جی، بسیط سولیڈیرٹی ڈے، اس پر ہی ہم اگر بات کریں، اور اس کو آج جن کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، تو مطلب آپ یہ کہیں کہ جو ہندوستانی زیر انتظام کشمیر میں ان کے لیے یہ کیا جاتا ہے، جی، تو ان لوگوں کی کیا رائے ہے اس پہ؟ صحیح۔ وہاں کا ایک سمجھدار طبقہ کیا کہتا ہے؟ تو بولنا تو وہ بہت کچھ چاہتے ہیں، بٹ ایز یو نو دی سم لپس آر سیلڈ، خطرہ بھی ہے لوگوں کو، لیکن پھر بھی میں آپ کے 1-2 منٹ لوں گا کہ ریسنٹلی وہاں پہ ایک بہت مشہور رائٹر ہیں کشمیر کے، ڈرامہ بھی لکھتے ہیں، پلیز لکھتے ہیں، فلمیں بھی اس نے لکھی ہیں، کتابیں بھی لکھی ہیں، اردو کا اور کشمیر کا بہت بڑا شاعر ہے جناب بشیر دادا۔ ابھی میں اس کی ایک نظم پڑھ رہا تھا، اور شاید اس نے اسی 5 فروری کے حوالے سے ہی لکھی ہے، ٹھیک۔ اور لاسٹ ایئر بھی میں نے ایک جو بہت بڑے بزرگ اباؤٹ 80 ایئر اولڈ کشمیری صاحب، اس کی بھی میں نے نظم سنائی تھی، تو چند اشعار میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور یہ سارا جو ہے اس میں دیکھیں کہ وہ ایک سمجھدار طبقے کی رہنمائی کرتا ہے، ایک رائٹر، تو وہ کیا کہتا ہے اس 5 فروری کے بارے میں۔ 2-4 اشعار اس نے بہت لمبا لکھا ہے، لیکن میں نے 2-3-4-5 اشعار سلیکٹ کیے ہیں، پہلے میں اس کے بارے میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بروئے زمیں فردوس بری، تل نار جلا تو اس کا کیا۔ تل نار ایک لفظ ہے، یہ بلینڈ ہے عربی اور کشمیری کا۔ نار عربی میں آگ کو کہتے ہیں، تل جو ہے کشمیری میں یہ جو ملبری ٹری ہوتا ہے، شہتوت کا در، اس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس تل یعنی کہ ملبری ٹری یا شہتوت کے درخت کی لکڑی جو ہے، اس کی آگ جو ہے وہ سب سے زیادہ مانی جاتی ہے حدت رکھنے والی، بہت انٹینسٹی ہے اس میں۔ تو یہ لکھتے ہیں بروئے زمیں فردوس بری، تل نار جلا تو اس کا کیا، ہر آگ بجھانے والا ہی چپ چاپ رہا تو اس کا کیا۔ واہ کیا بات۔ ہر ایک سفینہ ڈوب گیا، ہر پل سودے میں ٹوٹ گیا، ہر ایک سفینہ ڈوب گیا، ہر پل سودے میں ٹوٹ گیا۔ یہ جو سودا جس کی ریسنٹلی کل پاکستان کے معروف جو صحافی ہیں حامد میر صاحب، جو یہ اس کی بات دیکھیں کیسے ملتی ہے۔
بالکل ہر ایک سفینہ ڈوب گیا، ہر پل سودے میں ٹوٹ گیا، وہ گاو کدل کے نیچے سے یوں ہی خون بہا تو اس کا کیا۔ واہ گاو کدل سری نگر میں ایک پل کو سکر جو ہوا ہاں کیا آگ لگائی تھی تو نے، کیا آگ لگائی تھی تو نے، مرغانے چمن سب راکھ ہوئے، واہ کیا آگ لگائی تھی تو نے، مرغانے چمن سب راکھ ہوئے، ہے نام تیرے ہر لاش پہ ایک محل کھڑا تو اس کا کیا۔ واہ تو 5 کے بارے میں زیادہ کلیئر ہے۔ جی ہاں پھر شوشے لے کر آئیں گے، ہوں پھر شوشے لے کر آئیں گے، پھر ہاتھ بٹانے آئیں گے، ہوں وہ جن ہاتھوں سے گھر گھر کا ایک ہاتھ کٹا تو اس کا کیا۔ واہ وہ جن ہاتھوں سے گھر گھر کا ایک ہاتھ کٹا تو اس کا کیا، گل شاخوں سے جو لپٹے ہیں ہوں ان سانپوں سے محتاط رہے، ہوں گل شاخوں سے جو لپٹے ہیں ان سانپوں سے محتاط رہیں، جب پھولوں نے ہی بھنوروں کا، جب پھولوں نے ہی بھنوروں کو ہر بار ڈسا تو اس کا کیا، جب پھولوں نے ہی بھنوروں کو ہر بار ڈسا تو اس کا کیا، گو جاں ہتھیلی پر لے کر ہم نقش قدم پر خوب چلے، لیکن رہبر کے ہوش خرد پہ کفل چڑھا تو اس کا کیا۔ کیا بات تو یہ صرف پڑھے لکھے انسان کے ہی نہیں، آج ہر ایک کشمیری جب ہم 5 فروری کی اس سے، تو میں تو اس کو سمجھتا ہوں جی یہ ایک انویسٹیگیشن ہے، بالکل اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے، یہ ایک اور اس کی ابتدا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ 1990 میں جی جب کشمیر کے معاملات چل رہے تھے تو اس وقت جو اس کو چلانے والے لوگ ہیں، جی مسئلہ کشمیر کو جو چلانے والے لوگ تھے، ہوں تو ان کا سب سے بڑا ہتھیار جو تھا جی وہ ان کی ہر ایک بات ماننے والا، ہوں گرچہ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں بڑی، مسلم لیگ تھی جس کے نواز شریف سربراہ تھے، جی اور پیپلز پارٹی کی بھی بے نظیر صاحبہ تھیں، ہوں لیکن یہ چلانے والوں نے جی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں جو پون تھا وہ تھی جماعت اسلامی۔ بالکل تو انہوں نے جماعت اسلامی کو، اللہ مغفرت کرے قاضی حسین صاحب کو، اس کو استعمال کر کے انہوں نے یہ دن چنا اور جی ان کو کہا کہ آپ یہ کال دے دیں اور آپ یہ معاملہ چلائیں۔ ٹھیک اس 5 فروری کی کشمیر میں کوئی تاریخی حیثیت ہے ہی نہیں، ٹھیک کوئی امپورٹنس ہے ہی نہیں، ٹھیک اس دن کچھ نہیں ہوا ہے۔ بالکل باقی جو 334 دن ہے اگر آپ دیکھیں گے کسی میں کسی دن کوئی خاص چیز ہو گئی ہے، ٹھیک لیکن 5 فروری کو کچھ نہیں ہوا ہے۔ ہوں تو اس معاملے میں وہ جماعت اسلامی نے یہ ڈرامہ شروع کیا، ٹھیک اور پھر جب میں بھی اس ڈیلیگیشن میں تھا، کشمیری 5-8 لوگ تھے، when we met نواز شریف ایز اے پرائم منسٹر، تو پھر جب اس کو اوسٹ کیا گیا جی تو اس کے بعد ڈیٹیل میں اس کے ساتھ ہماری ملاقات ہو گئی ایز اپوزیشن لیڈر۔ ٹھیک تو اس وقت اس کا راز کھلا جی کہ اس نے کہا کہ دیکھیں میں نے ہماری پارٹی اتنی انٹرسٹڈ میں نے نہیں دیکھی، پیپلز پارٹی والوں کو بھی غرض نہیں ہے، جی لیکن چونکہ میں نے جماعت اسلامی کو، یہ 1990 کی بات ہے، 13 کروڑ روپے دیا تھا، 13 کروڑ، ہوں اور اس طرح سے ہاتھ دائیں طرف رکھے اس نے کہا 2 کروڑ میں نے اپنی جیب سے دیا تھا، صحیح اپنی وہ جو ان کی فیکٹری ہے کیا ہے ٹھیک وہ اتفاق فاؤنڈری کا، ٹھیک تو میں نے اس کو دیا تھا قاضی حسین کو ٹھیک کہ آپ یہ کشمیر کی تحریک، آپ لوگ ذرا انٹرسٹڈ ہیں آپ چلائیں، میری مسلم لیگ والے اتنے نہیں، آپ چلائیں۔ اور پھر جب ہم نے اس کو بتا دیا یار کدھر گیا یہ، میں نے خود جی بذات خود، رشید ترابی جو اس وقت امیر جماعت اسلامی تھے، تو انہوں نے مجھے ایک دن شام کو فون کیا کہ آپ اگر آ جائیں میرے گھر پہ تو کھانا اکٹھے کھائیں،
تو पता नहीं मैंने मादा उसने कहा नहीं नहीं जरूरी आना है, एक बंदे से आपको मिलाना है। अच्छा। तो मैं गया, तो वहां पर और एक भी वैली का था, एक कश्मीरी और भी था वैली, अच्छा। और आजाद कश्मीर के एक दो लोग थे। तो इतने में काजी हुसैन साहब हाँ। कमरे में आए। अच्छा। तो उस वक्त मेरी पहली फेस टू फेस मुलाकात हुई है काजी हुसैन साहब से, और मैंने पूछ ही दिया, मैंने कहा आपको वो पैसे दिए थे, क्या करते हैं आप इन पैसों का? हम्म। वो कहता नहीं नहीं उसने तो दिया था, लेकिन हमको बोला था चिन्हल बताओ, चिन्हल वो जिस तरह वो पश्तो वाला उर्दू में, जी तो जी। चिन्हल का बताया था, तो हमने उसको चैनल दे दिया। मैंने कहा कौन सा चैनल दे दिया? कहते हैं प्रोफेसर खुर्शीद, हम्म। प्रोफेसर खुर्शीद जमात इस्लामी का नायब अमीर था। जी। तो ये सिलसिला वहां से शुरू चला। हम्म। और फिर मुझे 92 में जब अमानुल्लाह खान साहब ने एक कोशिश की थी अ, अ, चकोठी बहुत। क्रॉस करने की, जी। तो उसका बड़ा चर्चा हो गया, और पता नहीं 7 या 8 लोग उस वक्त मारे भी गए फायरिंग से। बिल्कुल। तो फिर उस वक्त तक चूंकि मकबूल भट्ट साहब का ये इतना नहीं था, ये इस तरह से ले रहे थे 11, लेकिन उसके बाद या उससे 90 में भी 11 फरवरी को एक कहा था कि योम शहादत मकबूल भट्ट साहब। तो जी। ये भी एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि ये 11 फरवरी जो है हम्म। इसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाए। अच्छा। तो सरकारी तौर पर उन्होंने हम्म। जो है ये 5 फरवरी मनाना शुरू किया। तो लेकिन डॉक्टर साहब हम ये कहते हैं कि अब ये जब आप किसी चीज पे अ, कुदरत नहीं रखते हैं, जी। अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो कानून में भी कहते हैं कि जब आपका एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, जी। तो आप वकालत करना छोड़। जी। इस वक्त मेरे जहन में यही बात है कि जी। पाकिस्तान जो ये ड्रामा कर रहा है, जी। तो इससे हालांकि अब लोग समझ चुके हैं, जी। इसकी यही कोशिश है कि अमलन तो इसने पिछले 30 साल में कुछ नहीं किया, जी। कुछ नहीं किया। जी। अब इसको ये, अब मुझे नहीं पता कि हम्म। क्या वजूहात हैं, क्यों ये इनको ये जो है ना इसको जारी रखना चाहता है कश्मीर में। मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपकी जी बात रोकूंगा। मुझे जी एक चीज़ की समझ नहीं आई है, यानी 1990 से ये सिलसिला शुरू है और हम लोग भरपूर तरीके से शामिल होते रहे पाकिस्तान में जब तक थे। हर 5 फरवरी को कोई जलसा है, जुलूस है, तो उसमें हम शामिल होते थे। लेकिन यहाँ आकर जब मैंने देखा है तो यहाँ पर हड़ताल करने का तरीकाकार ही मुख्तलिफ था। बिल्कुल। और उसकी रोशनी में जब मैंने देखा कि यार हमारे इलाके में जो है वो जो हड़ताल होती है, हम उसमें अपने मुल्क को, अपनी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सरकार की बसें हो गई या दफातर हो गए, पुलिस हो गई, हम उनको हतुल मकदूर कोशिश करते हैं कि उसका नुकसान किया जाए। उसको हम समझते हैं कि जनाब ये एहतजाज का बहुत बड़ा तरीका है। हम्म, इसी हवाले से जब मैंने इसको देखा है कि एक दिन पूरा पाकिस्तान बंद कर देना 5 फरवरी को, उससे पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान के कारोबारों का, पाकिस्तान के स्कूलों का, तालीम का, हर चीज़ का अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। नुकसान हो रहा तो है। मैं ये पूछना चाहता था कि ये कैसी यकजहती है, कैसा इज़हार हमदर्दी है कि एक तरफ तो लोग मारे जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो उनको मदद करने वाले हैं, उनका माली नुकसान करवा रहे हैं। तो ये इसके पीछे कौन-सा फ़लसफ़ा कार फ़रमा था? इस पर कुछ रोशनी डालें आप। सर ये तो मेरी सोच से भी बाहर है कि अगर आप वो थोड़ा जब माइक के नज़दीक आएँ आप। कराची में अगर एक दिन बंद रहता है, तो पता नहीं कितने, 1 बिलियन कितने बिलियन नुकसान हो जाते हैं। जी। अब आप देखें कि सारा पाकिस्तान जब बंद होता है जी। मुलाजमीन, जी। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि नेशनल एक्सचेकर पर कितना खर्च आता है, और वो करते क्या है। मसला ये है कि कश्मीरियों को इसका फायदा क्या है। बिल्कुल। वो आते हैं 11 बजे तक, इन्होंने किया, कोई सरकारी मुलाजिम अगर होते, और 11 बजे के बाद हमने देखा, मैं उधर रहा हूँ,
जी। तो उन दिनों तो ये नहीं होती थी इनकी ये वो डिश वगैरह, तो हुँ, उन दिनों वो जाते थे अक्सर कि कोई इंडिया की कोई ताज़ा फ़िल्म लेके सीडीआर पे वो देखते थे। हुँ, ये इनका काम होता ठीक। था और इसमें कुछ नहीं एक छुट्टी फ़ुज़ूल में। हुँ, तो लेकिन मसला ये है डॉक्टर साहब कि अगर हम ये देखें कि इस वक़्त जो पाकिस्तान क्योंकि सिर्फ़ हम 5 फरवरी के हवाले से बात करते हैं जी, और इस वक़्त मैं मुख़ातिब हूँ अपने कश्मीरी भाइयों से, ठीक। स्पेशली दोज़ हू आर लिविंग इन द वैली जी। कि वो अपनी आँखें खोलें और देखें हुँ, कि देखें अ, इतनी कुर्बानियाँ हो गई डॉक्टर साहब, जी, ठीक है? और हम जो 47 में जी, कबायलियों के हमले से जी, एक रियासत जो थी, वो जो बँट गई थी, बिल्कुल। तो फिर 70 साल में हमने इस रियासत को अभी तक जोड़ भी नहीं पाए जी हाँ, और इतनी कुर्बानियाँ हम कहते हैं, जी, इतने 1 लाख के करीब लोग मरे और जी, फिर जम्मू की मिला के तो फिर वो ज़्यादा 3 टाइम्स बन जाता है। हाँ, ना हम इस रियासत को खुद मुख्तार बना सके, जी, ना हम इसको पाकिस्तान का हिस्सा बना सके जी, और ना हम इसको हिंदुस्तान का हिस्सा बना सके। जी, ये जो ब्रिटिश इंडिया में सबसे बड़ी और विशाल और एक ताकतवर रियासत थी ब्रिटिश इंडिया की, वो जी, जो प्रिंस स्टेट्स में, जी, ये तो अब टुकड़ों में बढ़ चुकी है। हुँ, ये है हमारा कमाल जी, पिछले 17 साल से। जी, अब ये रियासत भी नहीं एक नहीं रही। बिल्कुल। अब ये यूटी बन गई। यस, बिल्कुल। तो वो एक यूटी नहीं, अब ये 2 यूटी बन गई। जी, लद्दाख अलग, और कश्मीर और जम्मू अलग। अलग। सर, तो इसका मतलब है कि आज़ाद कश्मीर जिसे कहते हैं, जी, वो अलग, बिल्कुल। गिलगित-बल्तिस्तान अलग, जी, ठीक है? तो इसके हमने वो छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए, ये हमने किया आज तक, जी, ठीक है? तो अगर हम इंडिया पे, पाकिस्तान पे जी, अगर हम देखें उन पहले हम अपना गिरेबान देखें, हमने क्या किया? बिल्कुल। हम लोग जो हैं, हम तो आलाएकार बन गए हुँ, और जिन लोगों ने एक साइंटिफिक और पीसफुल तरीके की तरफ ले जाना चाहा, जी हाँ, मतलब उसमें आपने के खुर्शीद साहब की बात की, जी, कि जिसको अब सब उस नतीजे पे पहुँचे। जी हाँ, उस वक़्त तो उसका सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल। उस मुखालफत वक़्त की है। उसकी मुखालफत की जी हाँ, और फिर साजिशें बनी और उस टाइप की तंज़ीमें बनी। बिल्कुल। क्यों? इसलिए कि हमेशा आपको ये देखेंगे कि जो ये काबिज़ होता है, हुँ, वो देखता है कि किसकी बात में दम है, जी, किसकी बात अगर लोग सुने तो मुतासिर हो जाएँ। जी, तो वो उसी आदमी के या उसी तंज़ीम के या उसी ग्रुप के पीछे लग जाते हैं। जी, जिनमें उनको वो लगे ना वो क्या कहते हैं कि जज़्बातियत है, हुँ, इमोशनल पीपल और ये उनको ये आप दुनिया की हिस्ट्री देखें, ये जो ऑक्यूपाइंग फोर्सेस होते हैं, हुँ, उनको उन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं होता, बिल्कुल, उनको प्रॉब्लम अगर होती है सेंसिबल लोगों से होती है, बिल्कुल, तो उनको वो रास्ते से हटाना चाहते बिल्कुल, हैं और उनकी जगह पे कोई नई चीज़ें वो लगाते हैं। बिल्कुल, तो ये एक चीज़ हमने देखनी है डॉक्टर साहब। जी हाँ। अच्छा, 5 आपने उसके बात अलावा की जी, अहमद मीर साहब के बयान की, तो हाँ मैं जी, थोड़ा-सा आपको उस पे लाना चाहता हूँ कि उन्होंने जो बात की है, वो जब इमरान खान साहब गए थे अमेरिका, जी तो सर। हमें तो उस वक़्त महसूस हो गया था कि वहाँ पर कोई डील उन्होंने कर ली है, क्योंकि जो अमरीकी सदर था, उसकी जो बातचीत थी, जिसमें उसने कहा कि मुझे हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी कह रहे हैं कि इस मामले को हल करें, तो हल्का, इमरान साहब आप भी कह रहे हैं कि इसको हल करें, तो फिर हम इसके लिए कुछ मामला कर देंगे। तो उस वक़्त जो वहाँ पे सिलसिला हुआ था, उससे हमें ये महसूस हुआ था कि ये कोई फ़ाइनल डील की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो कल हामिद मीर ने बात की है, उसमें तो उसने कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है और उसने कहा जी जो पाकिस्तान मुज़फ़्फ़राबाद का जो वज़ीर-ए-आज़म बना के रखा हुआ है आपने, जी, जिसकी ना कोई
حیثیت ہے، نہ کوئی اوقات ہے. وہ تقریریں بہت کرتا ہے، روتا بھی بہت ہے، لیکن عملی بات کرنی پڑے تو وہ کام نہیں کر سکتا. تو اس حوالے سے جو اس کا بیانیہ ہے، جو اس نے بات انکشاف کیا ہے، ہم۔ اس کی روشنی، اس کی بیان کی روشنی میں 5 فروری کو کس طرح آپ ریلیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے سر، ابھی تو یہ ایک مضحکہ خیز پوزیشن ہو گئی ہے ہوں، کہ جب اس میں ایک آرٹیکل آیا تھا اس سے پہلے، تہران ٹائمز سم تھنگ لائک دیٹ، اچھا، اس میں بھی آیا تھا، ذکر ہوا تھا اس چیز کا جی، کہ یہ جو عمران صاحب جا رہے ہیں، بلکہ اس وقت یہ بھی بات چلی ہوں، اور سوشل میڈیا پہ آئی کہیں نہ کہیں جی، کہ جی، اس کو کہا گیا وزیر اعظم صاحب کو کہ آپ فوجی سربراہ کو ساتھ لائیں، جی ہاں، کیونکہ اصل بات تو اسی کے ساتھ کرنی، بالکل، ٹھیک ہے. اور یہ اگر طے پایا گیا اور ہوں، وہ کہتے ہیں کہ 5 دن پہ 3 دن پہلے جو ان کا جو سلامتی کوئی کمیٹی ہے جی، پاکستان کی، وہاں پر آزاد کشمیر کا وزیر اعظم، تو اس کو 4 دن پہلے بتایا گیا. جی، لیکن اب یہ لوگ کہتے ہیں اس نے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا، مجھے یہ کہا گیا، جی ہاں، تو وہ کرتا بھی کیا. لیکن اس سے پہلے اتنا ہی نہیں ہے، یہ جو ان کا ایک لگتا ہے، حالات کہتے ہیں کہ ایک ایسے نتیجے پہ پہنچے ہیں جی، جی، کہ اس نے اس سے پہلے 2-3 مہینے کہا تھا ہوں، سپریم کورٹ لائرز کی ایک میٹنگ میں جی، کہ مجھے کہا گیا ہے، دیز ہوں، آر دی ورڈز آف، اور یہ اخبار میں بھی آ گیا. جی، جی، ہاں، یہ بات کہیں سے نکلی اور اخبار میں بھی مجھے کہا گیا ہے کہ یو آر دی لاسٹ پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر. ٹھیک، کس نے کہا؟ مجھے جی، پاکستان کے پرائم منسٹر نے کہا. جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز طے تھی ان کی آپس میں جی ہاں، کہ لداخ کا یہ ہو جائے گا ہوں، اور کشمیر اور جموں کا یہ ہو جائے گا، ہوں، فی الحال یوٹی بناؤ اور پھر وہ ان کو واپس دیں گے اسٹیٹ ہوڈ. ٹھیک جی، ہے، کیونکہ اب انہوں نے اس چیز پہ کہ اب وہاں پر جو ہمارے جو پرو انڈین لیڈرشپ ہے وہ ابھی لڑتی ہے اور لوگ اس کو ان کو ہیلپ کرتے ہیں کہ ہمیں اسٹیٹ ہوڈ مل جائے. ٹھیک، ٹھیک ہے نا. اب 53 کی پوزیشن وہیں رہی، 47 کی وہیں رہی، انڈیپینڈنٹ کشمیر کی، وہ تو معاملہ ہی گول ہو گیا. جی ہاں، اب یہ 5 اگست 1900 دو ہزار انیس کی، ہوں، اس پر وہ بھی ابھی نہیں مل رہا. بالکل، تو یہ بلکہ عمران خان صاحب نے، اگر آپ کو پتا ہوگا ہوں، کہ ایک سٹیٹمنٹ اس کی آئی تھی جی، تو جس پر انڈین مسلمانوں نے بڑا شور کیا تھا. جی، اس نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں، دعا گو ہے کہ مودی صاحب الیکشن جیت جائے. بالکل، آئی تھی. بالکل، تو بالکل، پھر جب یہ 5 یہ ہو گیا تو پھر کہتا ہے کہ بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. ہوں، ہاں، انہوں نے اس طرح سے کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جی، کہ جو تمہارے پاس ہے وہ تم جی، رکھ لو، ہوں، جو ہمارے پاس ہے. اور پھر اس کے بعد اگر یہ یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کی بات کرتے ہیں کہ ہوں، ہندوستان نے ان کا خیال نہیں رکھا، جی، لیکن اس سے پہلے یوٹی ڈکلیئر کرنے سے پہلے گلگت کو، اس کو لداخ کو ہوں، یا کشمیر کو، تو پہلے تو انہوں نے گلگت بلتستان میں اپنا کام دکھایا جی ہاں، کہ جو یہ قانون جس کو یہ مانتے ہیں. انڈیا تو مقرر وہ تو مانتا ہی نہیں ہے، جی ہاں، لیکن آپ لوگ تم تو مانتے ہو، بالکل، تم تو یو این کی ریزولوشن کو مانتے ہو. تو ہوں، سب سے پہلے تم لوگوں نے یو این ریزولوشن کی ہی نہیں بلکہ اپنے آئین کی بھی دھجیاں اڑا دی بالکل، جب آپ نے وہاں پہ چیف منسٹر بنایا اور پھر گورنر بنایا بالکل، گلگت بلتستان میں. 2009 میں، ہاں، یہ آپ لوگوں نے کیا. تو پھر انڈیا نے بھی ان کے جو ہے فٹ سٹیپس فالو کیے ہوں، اور انہوں نے وہاں پہ وہ کر دیا. جی، تو انہوں نے دیکھے ایک چیز یہ دیکھنی ہے کہ اس وقت دیکھنا ہے کہ پریکٹیکل پریگمیٹزم پہ بلیو کرنے چاہیے لوگوں کو. ہوں، دیکھنا ہے کہ آج انہوں نے جب یہ 5 اگست کا معاملہ ہوا جی، تو پھر عمران صاحب مظفر آباد گئے کہ کہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی آپ کا وکیل ہوں، دیکھو
جی ہاں، میں یون میں جا کے بات کرتا ہوں ادھر تقریر کی، تو پھر ہوا کیا؟ جی ہاں، یہ 4 کنٹریز کو بھی 4.5 کنٹریز ٹوٹل کو یہ اپنے ساتھ ملا سکے، ہوں، کیونکہ جب انہوں نے ہیومن رائٹس یون ہیومن رائٹس کمیشن میں جو ریزولوشن پیش کرنی تھی اس کے پتہ نہیں 14 کی 16 کنٹری سگنیٹری ہونے چاہیے، ہوں، انہوں نے کیا ہی نہیں، پہلے کہتے کرے پیش نہیں کیا، پھر میں یہی پتہ بات چلا اس میں لانا چاہتا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے جب پوچھا گیا، ان کو 5 لوگ چاہیے ہوتے ہیں، پروپوزر اور سیکنڈر اور ساتھ ان کے 3 بندے اور 5 ملکوں کے دستخط چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ ریزولوشن جو ہے اس کو ٹیبل کر سکیں۔ ہاں، اور جناب شاہ نہیں محمود ملے، صاحب سے سر شاہ محمود صاحب سے اسلام آباد میں ایک صحافی نے پھر سوال پوچھا نا سے، غصہ ہو گیا، انہوں نے غصہ کہا ہو گیا، کہ بھئی آپ بتائیں کہ آپ نے یہ ریزولوشن ٹیبل کیوں نہیں کیا؟ اب بجائے اس کے کہ شاہ محمود سچ بولتا کہ بھئی ہمارے پاس ہاں نمبر نہیں تھے، اس نے کہا جی ہم نے تو ریزولوشن ٹیبل ہی نہیں کرنا تھا، اگر آپ ٹیبل نہیں کرنا، اور یہ ٹیسٹ کرنا تھا میچ ہے، یہ پھر T20 نہیں ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ریزولوشن ہی ٹیبل نہیں کرنا تو آپ یکجہتی کی بات کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ تو سپورٹ کی پھر بات کیا کر آئے رہے کیوں تھے؟ ہیں؟ آپ آئے کیوں تھے پھر ادھر؟ کیوں گئے تھے یہ اجلاس ایک میں؟ ہفتہ وہ جنیوا میں کیوں رہا؟ بالکل، جنیوا میں کیوں رہا؟ تو وہ- دیکھیں اب یہ ہے کہ دیکھنا ہے لوگوں کو کہ ابھی جنرلی دیکھیں 70 ایئرس ہو گئی، جی، اور 70 سال میں ہوں، 70 سال کے بعد جی، اتنی قربانیاں، اتنا نقصان، مالی نقصان، جانی نقصان، تعلیمی نقصان ہو گیا، یہ تو نقصان تو ہوا ہے، بالکل، ہم نے کیا پایا؟ ہوں، تو کہیں نہ کہیں اس میں جدوجہد کا جو طریقہ کار ہے، بالکل، نظریات کی کمی جو ہے، جی، اور جو اسٹرگل کی پلاننگ جو ہے، بالکل، یا نیک نیتی جو ہے اس بالکل، میں کمی ہے، بالکل، یا یہ کہ اتحاد نہ ہونے کی جو بڑی غلطی ہے، ہوں، کچھ وجوہات ہیں، جی، کوئی چیز ہے ایسی کہ بلکہ یہ سب خامیاں ہیں جی، کہ ہم کامیاب نہیں ہوئے، تو جی، ہم کیوں نہیں کہیں گے کامیاب نہیں، ہم کہیں گے ہم ناکام ہو گئے، جی، کہ جو ہمارے پاس 53 میں تھا وہ بھی نہیں رہا، جو جی، 47 میں تھا وہ بھی نہیں رہا، جو 2018 میں تھا وہ بھی نہیں رہا، یہ ہاتھ سے چلا گیا۔ میں وہ اس بھی ہاتھ میں چلا گیا۔ اور اس میں ڈاکٹر میں صاحب آپ ایک کی بات میں ہاں، عرض کروں کہ اس پوائنٹ ایک جی، اگر ایک ٹیم میچ ہار جاتی ہے، جی، جی، یا اگر کوئی اسکواڈ اپنے مشن میں ناکام ہو جاتا ہے، ہوں، تو اس پر کمیشن بٹھایا جاتا ہے۔ بالکل، تو میری یہ ایک ہے کہ میرا دل اندر سے کہتا ہے کہ جی، بھائی اگر ہمیں 70 سال مار کھانے کے باوجود بھی کچھ نہیں ملا، جی، اور لوگ کہتے تھے کہ ہمارے جو حریت کے لوگ تھے، تو ہوں، ان کو تو وہ کہتے تھے کہ ان میں آپس میں بھی اتفاق نہیں تھا، جی، جی، وہ تو ثابت ہو گیا، ٹھیک جی، ہے، بیکاز ایوری ون آف دیم واز آف دی اوپینین دیٹ ہیز اینڈ اونلی ہز ہیڈ از فٹ فار دی کراؤن۔ کیا میں تو یہ آپ کو 10 سال فضیلت کے لیے، میں آپ کو تو یہاں اس تھوڑا سا پر تو ہمیں سوچنا چاہیے نا، میں اس ایک پہ آپ کمیشن کو تو بنا ہی نا۔ جی، اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا روکنا چاہتا ہوں یہاں جی کہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ جناب ساری ڈویژنز ہیں ہمارے اندر، تو 1962 میں جس وقت ہندوستان اور چین کی بارڈر ڈسپیوٹ ہوا جی اور چین نے ہندوستان کو شکست دی اور 2 ڈویژن فوج جو تھی نیفا کے مقام پر وہ ہوں، ہندوستان کے قبضے اس کے گھیرے میں تھی اور ہندوستان اب بہت کمزور پوزیشن میں تھا، تو اس وقت مظفر آباد میں جناب کیش خورشید کی حکومت تھی جی اور وہ حکومت جو تھی اس میں تمام پورے جموں کشمیر کی نمائندگی تھی، اس میں گلگت کا نمائندہ بھی تھا، اس میں جا جموں کے لوگ بھی تھے، اس میں کشمیر ویلی کے جو مہاجر تھے ان کی نمائندگی تھی اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی بھی نمائندگی تھی اس میں۔ تو انہوں نے اس وقت ایوب خان سے کہا کہ جی یہ موقع ہے کہ ہم کشمیر کو ٹیک اوور کریں، اور اس کے لیے انہوں نے تجویز دی کہ آپ اس حکومت کو امپاور کریں، مظفر آباد ہاں، حکومت کو با اختیار بنائیں، ہوں، تاکہ اگر کل کو کوئی اگر ہندوستان جو ہے وہ کہے گا کہ جناب یہ آپ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، تو اس وقت ہمارے پاس یہ ڈیفنس ہوگا کہ یہ پاکستان نہیں کر رہا بلکہ یہ کشمیریوں کی اپنی جنگ ہے۔ کشمیر کی اپنی حکومت، بالکل تو
یعنی اس بات کو سمجھنا کتنا مشکل تھا، لیکن جناب ان کو پتہ نہیں کیا کچھ کن القابات سے نوازا گیا، اور جب دشمن کمزور ہوتا ہے تو اس وقت آپ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اس کے خلاف لڑائی کی، وہ تو آپ نے اس وقت نہیں کی۔ اور 1965 میں جب وہ مضبوط ہو گیا، اس کی فوج وہاں سے نکل گئی، سارا معاملہ ہو گیا، تو اس وقت آپ چلے جناب آپریشن جبرالٹر کرنے۔ تو اس میں کون سی منطق شامل تھی کہ جناب دشمن جب کمزور تھا تو آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، اور جب دشمن مضبوط ہو گیا تو آپ نے اپنے جناب فوجی بھیج دیے کشمیر میں کہ جا کے آپ کشمیر فتح کریں؟ اب ان وجوہات کی بنا پر وہ میرے اس کے مطابق وہ جو ایڈونچر جو تھا 65 کا، جی وہ تو رولر نے اپنے رول کو، اپنے رجیم کو جی سٹرنگ دینے کے لیے کیا، بالکل وہ تاکہ تاکہ لوگوں کا اٹینشن، کیونکہ اس کے خلاف لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، تو بالکل لوگوں کا اٹینشن اس طرف ہو جائے، جی ہاں اور پھر وہاں پہ بھی آپ ان کو کیا ملا، کوئی نہیں ملا، جی کوئی اور بہانہ کرتے، ہوں کسی اور سے کرتے، تو کیا کیا انہوں نے، کشمیر کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ کشمیر کے لوگ اس وقت بھی مارے گئے۔ مارے گئے، اور تقریباً 1.5 لاکھ مہاجر جو تھے وہ اپنے کشمیر کے لوگ، کٹھوا اور ادھر کے جموں سائڈ کے، ان لوگوں نے ہجرت کی اور وہ پاکستان آ گئے اور ہاں، کشمیر آئے۔ اور بے گھر ہو گئے اور مارے بھی گئے۔ بالکل مارے گئے، وہ بے مجھے شمار لوگ ایک، مارے۔ اگر آپ نے وہ پڑھی ہوگی نا، آپریشن جبرالٹر، جی جی جو کتاب لکھی تھی اس نے، اس وقت وہ کہتے ہیں کیپٹن، میری اس کے ساتھ ملاقات بھی ہو گئی ہے، اچھا فاروق، بریگیڈیئر فاروق تھا پھر بعد میں، اس کا ہوں، باپ بھی بریگیڈیئر رہا ہے وہ، ہوں، اس کے ساتھ میری، یہ جو فیض آباد کے پاس اس کا آفس ہوتا تھا، اچھا تو دیٹ ٹائم ہی واز این ایلڈرلی پرسن، تو جی اس نے کہا بیٹا نہ کرو یہ، ہوں ان پر بھروسہ نہ کرو، میں جی اس وقت جوان تھا، 28 سال کا، ہوں مجھے پتا ہے کہ درحال ملک، وہ جو راجوری کا علاقہ ہے، جی جب ہم ادھر گئے تو ہوں پھر ہمیں پیچھے سے آیا، اور وہ ادھر اس کے وہ لوگوں نے ہمیں کھانے کھلائے، یہ کیے، ہائی ہوں، اسکول پہ جھنڈا بھی چڑھایا، تو جی پھر 4 دن کے بعد ہمیں کہا گیا واپس آ جاؤ فٹافٹ۔ ہوں جب ہم آ گئے تو پھر ہم پہاڑ کی چوٹی سے دیکھ رہے تھے کہ جو جی پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈے فوج آئی، ہوں تو ہم نے وہ گاؤں جلتا دیکھا سارا، اور پھر ان لوگوں کو انہوں نے قتل کیا۔ ہوں تو یہ چیزیں انہوں نے ایڈونچرز کیے ہیں، ہوں اور بدقسمتی سے اس میں ہم کشمیریوں کا اپنا قصور ہے، جی کیونکہ ہمیں معاملات کا پتہ نہیں ہے ہوں کہ اس طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ ان کے شاہد عزیز صاحب جو ہاں جنرل ہیں، بالکل اور بالکل کوئی پرانے نہیں ہیں، جی ہاں ریسنٹلی وہ بلکہ کرنا، یہ جو جنرل مشرف صاحب کے دور کے ہیں وہ، جی جنرل مشرف صاحب کے ساتھ تھے وہ۔ مشرف کے دور میں تھا، اور جب یہ ہو رہا تھا، یہ جب پھر اس کی نواز شریف کو جب انہوں نے ڈتھرون کیا، جی اس وقت بھی وہ تھا۔ وہ جی کیا لکھتا ہے اپنی کتاب میں، ہوں کہتا ہے یہ کون سا کمال آپ کرتے ہیں کہ ایک سویلین چھوٹے سے علاقے میں جی آپ کہتے ہیں کہ ہم نے 7 لاکھ فوج کو بند کر کے رکھ دیا۔ ہوں تو تمہیں نہیں پتا کہ فوج کسی بھی جگہ، کسی بھی ملک کی جس بستی میں رہے، اور بالکل 7 لاکھ فوج، تو وہاں کی معیشت پہ، وہاں پہ اقتصادیات پہ، وہاں کی تعلیم پہ، وہاں پہ اخلاقیات پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ ہر چیز پہ بالکل بالکل تو دس از ریڈیکولس۔ اور ہوں ابھی دوسری بات یہ ہے کہ کل ان کو پھر یاد آئے گا کشمیر، نیکسٹ 5 فروری، جی ہاں تو ان 365 میں سے 64 دن یہ کیا کرتے ہیں؟ جی کچھ نہیں کرتے ہیں، اور نہ کچھ کیا ہے آج تک۔ ہوں آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو اگر یہ امپاور کرتے، جی وہ جو آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر یہاں پہ آتا ہے یا بالکل صدر آتا ہے، جی تو وہ ایک ہیڈ کلرک، جو اس کو اپنے جس جہاں ایمبیسی سے جی ہاں جو اس کو کہتا ہے، وہ اس کے ماتحت ہوتا ہے، ماتحت ہوتا ہے بالکل ماتحت ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور یہاں پر جب یہ پابندی لگی تھی فلائٹس پر، ایک وقت میں یہ وزیر اعظم یہاں بیٹھا ہوا تھا برطانیہ میں، جی بلکہ اس نے کوشش کی لوگوں نے کہ جناب وزیر خارجہ سے اس کی ملاقات کروائی جائے، تو جی وزیر خارجہ جو برطانیہ کے تھے انہوں نے کہا جی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں ہاں، کس حیثیت میں اس سے ملاقات کروں۔ سو یعنی ایک
منتخب اور ایک ریکگنائزڈ گورنمنٹ جو ہے، اس ہاں، کی جو پاور ہے وہ ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ کرتی ہے۔ تو دیٹ از ریزن، اس تو لیے یہ نہیں ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ کیونکہ ان کو سارا پتا ہے، ہوں، ان کے تو غلام ہم سب رہے ہیں جی ہاں، جی ہاں، 47 سے پہلے۔ تو بالکل، ابھی جب ایک صدر صاحب یہاں پہ آ جائے جی، تو اب مجھے نہیں لگتا کہ کہیں ادھر ان اخبار جو اردو اخبار ہے انہیں کی نیوز آتی ہے کہ جی ہاں، کبھی صدر کسی یہاں کے بڑے لیڈر سے ملا ہو، ہوں، کسی ہوم منسٹر سے ملا ہو، جی ہاں، فارن منسٹر سے ملا ہو، ڈپٹی بالکل، پرائم منسٹر سے ملا ہو۔ جی، اب وہ کیا کرتے ہیں، ادھر آ کے صدر صاحب یا پرائم منسٹر صاحب ایک کرایہ کمرہ لیتے ہیں، جی، یہ یہاں پہ وہ آپ بھی لیتے ہیں، وہ میں بھی لے سکتا ہوں، کمرہ کرائے وہ بک کراتے ہیں، بالکل، کیونکہ 5-8 لوگ یا 8-9 لوگ جہاں پر ووٹر آزاد کشمیر کے ہیں یا پاکستان کے ہیں تو ان کو مجبور آنا پڑتا ہے۔ بالکل، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے، بالکل، ان میں ہارڈلی ایک وقت تھا جب میں پہلی بار یہاں پر آیا تھا 96 میں، یہاں ہوں، پر 95 بالکل کمیٹڈ ایم پیز تھے جو جی، کشمیر کے حق میں تھے۔ جی، لارڈ ایوری ایک ان میں بڑا نام تھا، بہت سارے تھے۔ تو بالکل، لیکن اب یہ سکڑ کر دو، مجھے نہیں لگتا کہ ایک ہیویکم کا ایک ہے اور کہیں کا ایک ہے، ان دو کے بغیر جی، یہ جو آزاد کشمیر کے سو کالڈ جو ادھر ہمارے یہ لوگ ہیں یا ممبرس ہیں، ان جی، کو تو کشمیر کا پتہ ہی نہیں ہے، نہیں پتا، دے ڈونٹ نو اینی تھنگ۔ بالکل، ان کو چپ کرایا تھا وہاں پہ، وہ ایک انڈین اس کا اوریجن کا تھا، ایم پی ساؤتھ ہال کا، ان کو بات ہی نہیں کرنی تھی اس نے۔ جی، تو جناب علی کی اب یہ مجھے بتائیں کہ اب یہ کہ ان کو چاہیے، ہوں، باقی اللہ کا خوف کریں کہ ہوں، کشمیریوں کو صاف بتانا چاہیے، جی، سمپل، ہوں، بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، البتہ ایک بہت خطرناک چیز جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جی، وہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو پتا چلا ہے، جی، اور یہ یہاں آنے سے پہلے میں نے دوستوں سے کہی تھی، اور اسی لیے میں نے 247 میں جو ریڈرز گئے تھے کشمیر میں جی، جی، جنہوں نے قتل غارت کی، دو سے میری ملاقات ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس دن 18 سال کے تھے، یہ اچھا، کوئی 20 سال پہلے کی، میں نے جی، ان کا ٹھیک، انٹرویو کیا تھا دونوں۔ ہوں، تو ابھی ان کو پتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے وہ مطلب جن کو سبز باغ کشمیریوں کو دکھائے تھے وہ ہو نہیں سکتے۔ جی ہاں، تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی چیز کریں، ہوں، ایسی چیز کریں کہ کل کا ہسٹورین یا کوئی ہمیں کہے یار تم لوگوں نے ان کو درخت پہ چڑھا دیا، پھر جی، نیچے سے تم لوگوں نے سیڑھی نکال کے دے دی۔ تو ہوں، اس چیز سے بچنے کے لیے اب انہوں نے ایک، مجھے لگتا ہے ایک جی، ایسا طریقہ کار شروع کیا ہوا ہے کہ یہ کشمیری آپس میں جیسے بھی ہیں، غلط ہیں صحیح جی، ہیں، ایک اس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف ہو رہے ہیں جی، کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ غدار ہے، کوئی ہوں، کہتا ہے کہ یہ دشمن ہے، کوئی کہتا ہے یہ ایجنٹ ہے، کوئی جی، کہتا ہے کہ یہ مخبر ہے۔ جی، جناب علی، ایک دوسرے کے خلاف یہ آرگنائزیشنز، انہوں نے کچھ ایسے لوگ انوالو کیے ہیں، ٹھیک، خصوصاً جو ادھر راول پنڈی کے ارد گرد جو ہے، کچھ جی، لوگ انہوں نے ایسے بنائے ہیں کہ جی، جو اپنے لوگوں کی کردار کشائی کر، صحیح، تو پھر کالے کہیں بھائی ہم نے تو 30 سال چلایا تھا ان کو، جی، لیکن کیا کریں، ان کا آپس میں اتحاد نہیں ہے، یہ صحیح، آپس میں بکواس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ گیلانی شاہ عمر فاروق کو نہیں مانتا، ہوں، عمر فاروق شبیر شاہ کو نہیں مانتا، ہوں، یاسین ملک باقیوں کو نہیں مانتا، ٹھیک صحیح، ہے، اور آزاد کشمیر میں بھی یہ ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو ایجنٹ کہتے ہیں، غدار کہتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ان میں صحیح، اتحاد ہی نہیں تھا، صحیح، تو ہمارا وقت ضائع کیا، ہمارا پیسہ ضائع کیا، ٹھیک، تاکہ تمام دنیا کے لوگ جی، کشمیریوں پہ ہی الزام لگاتے ٹھیک، تو یہ اسی پر ہم آج کی بات چیت کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے 2-3 گزارشات میں کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو آج کی گفتگو ہے اس میں ہم نے سچے دل کے ساتھ اور صفائی کے ساتھ جو تاریخی واقعات ہماری نظروں کے سامنے سے گزرے ہیں
उस पर हमने बातचीत की है। इसमें ये मकसद नहीं था कि किसी को बुरा कहा जाए और कोई अच्छा कहें किसी को, लेकिन जो धोखा कश्मीर के लोगों के साथ किया गया, जो धोखा हमने खाया है इन गुज़श्ता 31-32 सालों में, उसके हम गवाह हैं। और ना तो मुझे किसी मफ़ाद की ज़रूरत थी इस काम में, और ना ही मैंने आपको देखा कि 30 सालों में आपने कोई मफ़ाद कमाया इसमें से। तो गुज़ारिश यही हम करना चाहते हैं, जो भी साहिबान ताकत हैं, जो भी साहिबान इख्तियार हैं, उनको ये गुज़ारिश करना चाहते हैं। और मैं जनाब खुर्शीद की एक बात यहाँ कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बुनियाद का असूल जो है वो हक़ खुद इरादियत पर टिका हुआ है, हुँ, और अगर कश्मीर का फ़ैसला हक़ खुद इरादियत के असूल से हटकर किया गया, तो उससे ना सिर्फ़ कश्मीर और कश्मीरियों का नुकसान होगा, हुँ, बल्कि पाकिस्तान की अपनी बुनियादें भी हिल जाएँगी। और कल जो हामिद मीर चीख रहा था, उसमें मुझे खुर्शीद साहब की वो बात जो थी बार-बार सामने आती थी कि जनाब ये ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं कि इन्होंने हर एक को धोखा दिया है, हर एक के साथ झूठ बोला है, तो ये खुद फिर आखिर में आके उसमें तबाह होंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि कश्मीरियों को सर पे मंड दिया जाएगा कि कश्मीरी आपस में लड़ते रहे, हाँ, ये तो कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने जो कोशिश की वो इन्होंने धोखा देने की कोशिश की। अगर ये मुखलिस होते तो 1962 में कश्मीर का मामला तय हो गया था। तो इसी पर हम इख्तिताम करते हैं और इंशाअल्लाह फिर राब्ता रखेंगे और बातचीत को जारी रखेंगे, ताकि तारीखी हक़ाइक़ जो हैं वो दोस्तों के और नौजवान बिल्कुल, नस्ल के बिल्कुल सामने समझना लाए चाहिए और देखिए हम पर फ़र्ज़ बनता है कि अपने लोगों को हम साफ सही बात कहें। ये बिल्कुल। 5 फरवरी का ये जो ड्रामा है, जी ये हाँ, फ्रॉड है। ये बिल्कुल, 1 साल के लिए उनको एक बार फिर उकसाया जाता है। बिल्कुल, आप देखेंगे पिछले साल आपने कुछ नहीं किया तो अगले साल आप फिर आते हैं, तो बिल्कुल, उनको उकसाया जाता है बिल्कुल। ताकि वो आप देखें कि एक फ़ौज के खिलाफ आप सिविलियंस को उकसाओ, जी हाँ, तो फिर आप भी मर्डरर बन जाते हो ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी पर तो हम इख्तिताम करते हैं और अल्लाह इंशाअल्लाह फिर राब्ते में रहेंगे और जारी रखेंगे। तमाम शुक्रिया, दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।